حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر جس طرح کا عذاب آیا، ایک ایسی قوم جن پر اللہ رب العزت نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن زندہ رہے اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی؟ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسلوں میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے قصے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قصے کو آخر تک پورا پڑھیں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ رب العزت کی بہت ہی زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ رب العزت کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ رب العزت کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں، اور اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہی دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جایا کرتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی نہ ہونے کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ بہت اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر ان حوضوں میں قید ہو گئیں تو وہ مچھلیاں شکار ہی ہو گئیں۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے
کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ رب العزت عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے رہے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 سے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ اس بات کو برا جانتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی اس نافرمانی سے باز نہیں آئے اور اسی طرح اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کے بعد بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر ان کی نسلوں میں سے بھی موجود ہے، یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی نسلوں میں سے ایک ہیں۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ دوستوں، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ دوستوں، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।